السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ہفتے میں کتنی بار اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، اور کیا جمعہ کی رات میں یا دن میں ہم بستری کرنے کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ اس مسئلے کی بھی وضاحت کریں۔ ایک اچھا سوال آیا ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان دونوں مسئلوں کو واضح کریں گے۔ گزارش ہے کہ دھیان سے سنیں، بہت ضروری اور اہم ویڈیو آپ کو پیش کر رہا ہوں، مکمل طور پر سن کر اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت کی روشنی میں یہ کوئی متعین اور حد مقرر نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں یا 4 دن میں یا ہفتے میں کتنی بار اپنی بیوی سے ہم بستری کریں۔ شریعت نے اس کو کوئی متعین اور حد مقرر نہیں کیا ہے۔ یہ انسان کو اپنی طاقت، اپنی بیوی کی طاقت اور اپنے دونوں کی صحت، اس کا خیال کرتے ہوئے ہفتے میں 2 دن میں 3 دن میں جب چاہے اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ ایک چیز آپ دھیان میں رکھیں، شریعت میں اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، یہ انسان کی صحت اور مزاج کے اعتبار سے رکھا گیا ہے کہ انسان اپنی اور اپنی اہلیہ کی صحت اور مزاج کا خیال رکھتے ہوئے دونوں خوشی بخوشی جو ہے 1 دن میں 2 دن میں 4 دن میں ہفتے میں مہینے میں جو ہے ہم بستری کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ طبیبوں کا جو ماننا ہے، جیسا کہ مجربات یوسف صفحہ نمبر 41 پر ہے، کہتے ہیں کہ طبیب کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ صحبت کرنا یہ انسان کے لیے ہلاکت یعنی اس کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے جسمانی طور پر طاقتی کمزوری اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے اگر 2 بار سے زیادہ بیوی سے ہم بستری کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مادہ سے یعنی شیرنی سے سال میں 1 ہی مرتبہ جمع کرتا ہے، یعنی ہم بستری مباشرت جسے کہتے ہیں، سال میں 1 ہی مرتبہ وہ اپنی شیرنی سے ملاقات کرتا ہے، جمع کرتا ہے، اور 48 گھنٹے تک اسے کمزوری لاحق رہتی ہے، اور اتنی کمزوری اسے رہتی ہے کہ وہ شیر چل پھر نہیں سکتا ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے، اور 48 گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تب بھی وہ لڑکھڑاتا ہوا چلتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے جسم سے جو منی کا خروج ہوتا ہے وہ کتنی طاقتور چیز ہوتی ہے کہ انسان بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے اور انسان کو جو ہے کمزوری پیدا ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اگر زیادہ مباشرت کی طرف مائل ہوں گے تو یہ انسان کو کمزوری لاحق ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شریعت میں کوئی متعین تعداد نہیں ہے، آپ اپنی صحت اور اپنی جو ہے مزاج کے اعتبار سے 2 دن میں 4 دن میں 1 ہفتے میں 2 مہینے میں 1 مہینے میں جب بھی آپ چاہے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے شریعت نے روزے کی حالت میں جو ہے یہ ہم بستری کرنے سے دن میں منع کیا ہے۔ اسی طرح اور بھی جو خاص ایام ہیں، ایام ممنوعہ جیسے ہے کہ جس میں ان کو MC آتی ہے تو اس میں نہ آپ رات میں نہ دن میں کبھی بھی نہیں کر سکتے، یعنی شریعت نے جن دنوں میں منع کیا ہے اس کے علاوہ آپ چاہے دن میں رات میں جب بھی چاہے اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن اپنی صحت اور اپنی مزاج کا ضرور خیال رکھیں۔ دوسرا مسئلہ کہ کیا جمعہ کی رات میں یا دن میں بیوی سے ہم بستری کرنے کا کوئی خاص فضیلت وارد ہوئی ہے؟ تو اس کے حوالے سے بھی آپ یہ سن لیجئے کہ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 345، اسی طرح نسائی شریف میں بھی یہ حدیث ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی یہ حدیث ہے، اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے 1087 پر، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل ثم بکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام وانصت
वलम यलगु कान लहु बिकुल्लि खुतवतिन अमलु सनतिन अजरु सियामिहा व क़ियामिहा। इसका तर्जुमा यह है कि हजरत औस बिन औस रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने जुमा के रोज गुस्ल किया और गुस्ल करवाया, यानी अपनी बीवी से हमबिस्तरी किया और उस पर भी गुस्ल फर्ज हो गया, तो गुस्ल खुद भी किया और करवाया, यानी दूसरे अपनी बीवी पे गुस्ल फर्ज किया और उसने भी गुस्ल किया। कहते हैं फिर अव्वले वक्त में ही मस्जिद गया, जुमा के दिन जैसे वक्त शुरू हुआ मस्जिद में चला गया और शुरू से खुतबे में भी रहा, शुरू से खुतबा सुना, पैदल चलकर मस्जिद गया और सवार होकर नहीं गया, और इमाम के करीब बैठकर खामोशी के साथ खुतबा सुना, कोई फालतू बात लघु बात नहीं की, तो उसको हर कदम पर 1 साल सियामो क़ियाम यानी रोजा और नमाज के बराबर सवाब मिलेगा। ये जुम्मा के दिन बीवी से हम बिस्तरी करके और उसके बाद जो शराइत हैं कि अव्वले खुद गुस्ल करे, बीवी भी गुस्ल करे, और जुम्मा के दिन अव्वले वक्त में आगे जाकर सफ में मस्जिद में बैठ जाए और उसके बाद में पैदल जाए और इमाम जो खुतबा दे उसे ध्यान से सुने, कोई फालतू बात ना करे, तो 1 साल रोजा रखने और क़ियाम करने यानी नफली इबादत करने का सवाब मिलता है। तो ये जुमा की रात में या शब में या दिन में, यानी बहरहाल जुमा से पहले, जुमा का वक्त जब मगरिब बाद से शुरू हो जाता है, जुमेरात का दिन गुजार के मगरिब के बाद से जुमा का वक्त, ये जुमा का दिन शुरू होता है, ये रात रहती है और उसके बाद जुमा के वक्त से पहले पहले इसमें किसी ने अपनी बीवी से हमबिस्तरी किया और ये सारी शर्तें पाई गई तो उसे 1 साल क़ियामो सियाम का सवाब मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों मसले आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अगर हमारे लिए तो सबसे बेहतर और मुनासिब मैं यही कहता हूं कि बीवी से हमबिस्तरी जुमा से पहले जुमा के दिन करें, जुमेरात की रात में या फिर जुमा से पहले पहले, ताकि आप भी गुस्ल करें, बीवी भी गुस्ल करें और ये सारी शर्तें पाई जाएं और उसके बाद में आपको सवाब मिले। बहरहाल इंसान के मिजाज पर इसे छोड़ दिया गया, अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए हफ्ते में 1 दिन में 2 दिन में जितनी बार वो हमबिस्तरी करना चाहता है कर सकता है, शरीयत में कोई हद मुकर्रर नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।